تو میرا خیال ہے اس پہ ان پہ غصے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ کہا ہے اس کی گہرائی میں جا کر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مکالمہ ہو اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مشکلات بھی کوئی کم کی جائیں یا دور کی جائیں تاکہ وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. بات کرنے سے پہلے ان کی صدر مملکت سے بھی ملاقات ہوئی. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا لاڈلا تو انہیں کہا جاتا رہا اور یہ پھر اس کے بعد آ کے انہوں نے یہ بیان دے دیا, پیپلز پارٹی بھی سیکھ پایا. آپ کو لگتا ہے انہوں نے خود سے یہ بات کہہ دی یا پھر صدر سے یا وزیر اعظم سے کہیں ڈسکس کی ہوگی؟ دیکھیں جو لاڈلے بچے ہوتے ہیں نا وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ ایسا نہیں محسوس کر رہے. میرا خیال انہوں نے ان کو مسکرا کر دیکھا ہے اور ان کو اجازت دے دی ہے کہ اپنے راستے پہ چلے. تو آپ کا جو کچھ بھی آپ کا ایجنڈا ہے اس کے ساتھ میدان میں آئیے, لوگوں کا اعتماد حاصل کیجیے, آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق آگے قدم بڑھائیے اور تبدیلی لے آئیے. سر, محسن نقوی صاحب کا یہ جو برملا اعتراف ہے کہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے, ریسیٹ بٹن کی ضرورت ہے, اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اسی موقف کی تائید بھی کی ہے, لیکن سر ملک کی دو بڑی پارٹیاں کچھ سیخپا بھی نظر آتی ہیں, کچھ خاموش بھی نظر آتی ہیں. آپ کو لگتا ہے حالات کی سنگینی کا اندازہ کر کے یہ لوگ آگے کا لائے عمل طے کر رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محسن صاحب کی ذاتی رائے ہے, یا معاملات اب اس حوالے سے سیٹل ہو چکے ہیں کہ یہ چینج آئے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں محسن صاحب نے جو کچھ کہا ہے اگر بحیثیت مجموعی اس پہ غور کریں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظام کو تلپٹ کر دیا جائے یا زیر و زبر کر دیا جائے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اور رہنماؤں کو اس پہ مکالمہ کرنا چاہیے. یعنی جو ناکامی ہے یا جو گورننس جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہی, اس میں پھر ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے, نئے صوبے بنائے جائیں, یا جو مقامی حکومتیں ہیں یا بلدیاتی ادارے جنہیں کہتے ہیں ان کو مستحکم کیا جائے. تو یہ سیاسی جماعتوں کو اور رہنماؤں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. تو یہ اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک توجہ دلا دی ہے ایک مسئلے کی طرف. اب ہمارے رہنماؤں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا تدبیر کی جا سکتی ہے اور دستور کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا اقدام کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ ان پہ غصے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ کہا ہے اس کی گہرائی میں جا کر اس پہ غور کرنا چاہیے. سر, یہ تو میں اور آپ سوچتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کچھ پاکستانی بھی سوچتے ہوں, لیکن اس بات کرنے سے پہلے ان کی صدر مملکت سے بھی ملاقات ہوئی. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا لاڈلا تو انہیں کہا جاتا رہا اور یہ پھر اس کے بعد آ کے انہوں نے یہ بیان دے دیا, پیپلز پارٹی بھی سیکھ پایا. آپ کو لگتا ہے انہوں نے خود سے یہ بات کہہ دی یا پھر صدر سے یا وزیر اعظم سے کہیں ڈسکس کی ہوگی؟ دیکھیں جو لاڈلے بچے ہوتے ہیں نا وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں. تو ان کی شرارتیں جو ہیں تو ان کو بعض اوقات تو بس ان کی پپی شپی لے کے تو پھر ان کی داد دے دی جاتی ہے, اور بعض اوقات ان کے کوئی چپت بھی لگا دی جاتی ہے. تو میرا خیال جو دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ چپت لگانے کی ضرورت ہے, لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ ایسا نہیں محسوس کر رہے. میرا خیال انہوں نے ان کو مسکرا کر دیکھا ہے اور ان کو اجازت دے دی ہے کہ اپنے راستے پہ چلے. شابی صاحب, آپ نے بہت سارے ادوار, سیاسی ادوار تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں. بطور دانشور آپ کے خیال میں سر, آبادی جب بڑھ رہی ہے, نئے صوبوں یا جب ہم انتظامی یونٹس کی بات کریں, کیا ہمیں واقعی اس کی ضرورت ہے؟ کیا لکیریں کھینچ دینے سے ہم اس گورننس کے نظام کو, بوسیدہ سیاسی کلچر کو, طرز حکمرانی کو مات دے سکتے ہیں, یا محض یہ صرف ہم سمجھیں کہ لکیریں کھینچ کے ہم ایک فرض پورا کر دیں گے کہ جناب آپ صوبے اور انتظامی یونٹس بنا دیں؟ دیکھیں یہ ہمارے ہاں لمبی بحث رہی ہے. جب تک اہل سیاست کے رویے نہیں بدلیں گے اور جب تک ہمارے سارے ادارے جو ہیں اپنے کام کی طرف توجہ نہیں دیں گے, آئین کے دائرے میں نہیں رہیں گے, تو ہم کوئی مطلب ہے کہ بہت تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. لیکن بہرحال یہ بحث جاری رہی ہے کہ صوبے جو ہیں زیادہ بننے چاہیے یا بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو با اختیار بنایا جانا چاہیے. ہمارا ملک جو ہے دنیا کا واحد جمہوری ملک ہے جہاں صرف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کو جمہوریت سمجھ لیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں بلدیاتی ادارے نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے.
اگر کوئی موجود ہے تو اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو یہ انوکھی جمہوریت ہے دنیا بھر سے جو نہیں وہ زیادہ دیر تک یعنی کوئی اس کے اثرات جو ہیں بہتر نہیں ہو سکتے. زیادہ دیر تک یہ معاملہ چل نہیں سکتا. ہر دیکھیے لوگ جو ہیں وہ غیر متعلق ہیں اور وہ اپنے معاملات خود اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں ان کے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے نا, اس کا حل ہمیں تلاش کرنا چاہیے. بھی دیکھیے چین میں بھی جی انڈیا میں بھی کتنے لوگ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ہر 5 سال کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. وہ چین میں 1.30 کروڑ افراد جو ہیں وہ منتخب ہو کے آتے ہیں اور ہر سطح پر وہ اپنے اختیارات سنبھالتے ہیں. تو یہ پاکستان میں جو جمہوریت جو ہے وہ 2.5-3 ہزار بندوں نے اپنا نام جمہوریت رکھ لیا ہے. یہ کام چل نہیں سکتا, اس پہ غور کرنا ہے. اور آئین نے یہ کہا ہے کہ 141 دفعہ جو ہے کہ اختیار بھی اور وسائل بھی نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں. اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا, اس پہ کچھ توجہ نہیں دی جا رہی. تو معاملہ ہے کہ لوگوں کو امپاور کیسے کرنا ہے, لوگوں کو با اختیار کیسے بنانا ہے, اور نئی نسل کو, نوجوانوں کو کیسے احساس دینا ہے کہ یہ ملک ان کا اپنا ہے اور اس کے معاملات وہ چلا سکتے ہیں. ان باتوں پہ غور تو کرنا پڑے گا نا. بالکل. اس طرح آنکھیں بند کر کے تو آپ چل نہیں سکتے. تو شامی صاحب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جناب سیاستدان بیٹھ جاتے ہیں, ڈائیلاگ کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس میں کوئی آئین میں چینجز ہوں گی یا عوامی ریفرینڈم کرا کر اس پر عوام کی رائے لی جا سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں کون سا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ ریفرنڈم ہوگا تو تب بھی دستور کے مطابق ترمیم کرنی پڑے گی. ریفرنڈم جو ہے اس کے ذریعے ترمیم نہیں ہو سکتی. آپ ترکی میں دیکھیں طیب اردوان نے ریفرنڈم کرایا, اس کے بعد انتخابات میں حصہ لیا, پھر اپنی پارلیمنٹ سے دستور میں ترمیم کرائی. تو آپ کا جو کچھ بھی آپ کا ایجنڈا ہے اس کے ساتھ میدان میں آئیے, لوگوں کا اعتماد حاصل کیجیے, آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق آگے قدم بڑھائیے اور تبدیلی لے آئیے. تو تبدیلی جو ہے آپ مسلط نہیں کر سکتے, اور تبدیلی کے ذریعے آپ کے نام پر آپ لوگوں کی خواہشات کا گلا نہیں گھونٹ سکتے. اور پاکستان کا تو بڑا مسئلہ یہ ہے اس کی اپوزیشن اور اس کی حکومت کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے. تو پہلا مسئلہ تو ہمیں یہ حل کرنا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مکالمہ ہو, مفاہمت ہو, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مشکلات بھی کوئی کم کی جائیں یا دور کی جائیں تاکہ وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. سارے لوگ مل بیٹھ کر ملک کو آگے بڑھائیں. ابھی تو ہر جگہ ہم دنگا فساد جو ہے اگر اس کو ہم بڑھاوا دیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا. سر ایک آخری سوال, یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تلخ کلامی چل رہی ہے, آزاد کشمیر کے الیکشنز اور پھر بلاول صاحب کا یہ رد عمل کہ ہم وفاق کے اندر بھی کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا, آپ کو لگتا ہے یہ دونوں جماعتیں اتحاد ان میں ٹوٹ سکتا ہے یا سچویشن وفاق میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ وہاں جو اس وقت صورتحال ہے اور حالات جس طرح خراب ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے کے لتے لے رہے ہیں, آنکھیں کھول کے دیکھ نہیں رہے. اور پیپلز پارٹی کی تو اپنی حکومت ہے وہاں, اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت ہے, وہ اپنی اس فیلور کا احساس نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کو دھکے دینے میں لگے ہوئے ہیں. ان کی کوتا اندیشی جو ہے اس پر ماتم کیا جائے جتنا بھی وہ کم ہے. شامی صاحب تحریک انصاف 5 تاریخ کو احتجاج کرنے جا رہی ہے سر, شاید وہ کوئی لانگ مارچ کی کال بھی دے دیں. علیمہ خان صاحبہ اپنے طور پہ ایک ریلیاں نکال رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف اس اہم موقع پر تحریک چلائے یا پھر انتظار کرے حالات بہتر ہونے کا, کیونکہ وہ کچھ بھی کر لے کوئی خاص امپیکٹ تو گورنمنٹ پہ ڈال نہیں پاتی؟ تحریک انصاف کتنے مظاہرے کر چکی ہے, کتنی ہڑتالیں کر چکی ہے, کتنے لانگ مارچ کر چکی ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. اب اس کو چاہیے وہ مکالمے کی طرف آئے, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑے, اس کو اپنے ساتھ بٹھائے, پیش قدمی کرے. ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں, ہمارا مستقبل ایک ہے, ہمارا حال ایک ہے, تو ہمیں اس ملک مل جل کر ملک کو آگے بڑھانا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں مربت سے اور محبت سے اور فراخ دلی سے سلوک کرنا چاہیے. بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی سے.